السلام علیکم ویورز۔ دنیا میں ہر چیز برابر بدلتی رہتی ہے۔ دراصل انہی تبدیلیوں کے تذکرے کا نام تاریخ ہے۔ ہر علاقے اور لوگوں کی اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ اہل نظر قومیں اپنی تاریخ پر نظر رکھتی ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے گزرے ہوئے واقعات کو دہراتی ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسل ان سے باخبر رہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم شہاب الدین غوری کے مقبرے کو دیکھنے کے لیے، جو اسلام آباد سے 80 کلومیٹر جبکہ جی ٹی روڈ سے 13 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے، جا رہے ہیں۔ غوری قبیلہ حضرت علی کے دور میں مشرف با اسلام ہوا، لہذا ان کو حضرت علی سے بے پناہ عقیدت تھی۔ اس خاندان کی یہ خوش اعتقادی دیکھ کر مسلمانوں کا ایک گمراہ بلکہ بے دین فرقہ کرامتہ نے جب خراسان اور افغانستان کو اپنی خفیہ سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا تو غور کا علاقہ کرامتہ کی سرگرمیوں اور سازشوں اور تخریب کاریوں کا گویا صدر مکان بن گیا۔ سلطان محمود غزنوی ایک صحیح العقیدہ مسلمان تھا۔ وہ کرامتہ کی اسلام کش ذہنیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اس تاریخ کو جڑ سے اکھاڑنے اور اس تاریخ کے حامیوں اور قائدین کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں غوری خاندان کے سردار محمد بن سوری سے اس کا زبردست مقابلہ ہوا، لیکن یہ لڑائی صلح پر ختم ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ شنیسی خاندان تخت غزنی کی بالادستی اور اطاعت قبول کرتا ہے اور تخت غزنی ان کے عقائد و خیالات سے کوئی تعارض نہیں کرے گا۔ ایک عرصے تک یہ صلح قائم رہی، یہاں تک کہ محمود غزنوی اور محمد بن سوری کی ہڈیاں بھی خاک میں مل گئیں، لیکن غزنی میں اب تک محمود کا خاندان حکمران تھا اور غور کا علاقہ اگرچہ کئی ریاستوں میں منقسم تھا لیکن سوری ہی کی اولاد یہاں پر فرما روائی کر رہی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ علاء الدین حاکم غور کا بھائی قطب الدین کسی بات پر بھائی سے ناراض ہو کر اور اپنی ریاست سے دستکش ہو کر بیرام شاہ حاکم غزنی کے پاس چلا گیا۔ بیرام شاہ نے پہلے تو اس کی خوب آؤ بھگت کی، لیکن بعد میں لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اس نے اس بے گناہ کو قتل کر دیا۔ اس کا بھائی سیف اللہ لڑا، اسے بھی بیرام شاہ نے قتل کر ڈالا۔ یہ خبر جب علاء الدین کو معلوم ہوئی تو وہ ایک لشکر جرار لے کر مقابلے کو نکلا اور غزنی کے سامنے جا کر پڑاؤ کر دیا۔ علاء الدین خود بھی نڈر اور دلیر تھا اور بہادر شخص تھا۔ اس کی قوم بھی جنگجو اور لڑائی میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ علاء الدین اپنے مقتول بھائیوں کے انتقام پر کچھ اس طرح لوگوں کو ابھارا کہ وہ جان دینے اور جان لینے کے لیے درپے تھے۔ بیرام شاہ کو اب غلطی کا احساس ہوا۔ پہلے تو اس نے صلح و مفاہمت کی کوشش کی، لیکن انتقام کی آگ پر صلح کی چھینٹوں نے تیل کا کام کیا۔ وہ آگ اور بڑھ اٹھی۔ آخر مجبور ہو کر بیرام شاہ نے بھی لڑائی کی تیاریاں کی۔ غزنی کی فوج میں محمود غزنوی کے وقت سے راجے، رائے اور رانے یعنی ہندو سردار چلے آ رہے تھے۔ اس نے ان سب کو اکٹھا کیا اور بڑا لشکر لے کر مقابلے پر تیار ہو گیا۔ لڑائی ہوئی اور زور و شور سے ہوئی، لیکن قسمت بیرام شاہ سے منہ موڑ چکی تھی۔ پہلے ہی حملے میں بیرام شاہ کا لخت جگر دولت شاہ کام آیا۔ دولت شاہ نہ صرف تخت غزنی کا ولی عہد تھا بلکہ سپہ سالار لشکر بھی تھا۔ اپنے سپہ سالار کو خاک و خون میں تڑپتے اور دم توڑتے دیکھ کر فوج ہمت ہار گئی اور راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوگی۔ بیرام شاہ کے لیے بھی یہ حادثہ حد درجہ دلگداز اور ناقابل برداشت تھا۔ اس کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن پھر بھی پیچھے ہٹ کر اس نے ایک مرتبہ بکھرے ہوئے لشکر کو جمع کر دیا اور دشمن کو شکست دینے کی کوشش کی۔ غزنی کی در و دیوار پر گمسان کا رن پڑا اور کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ ہزارہ آدمی کھیت رہے۔ علاء الدین کا لشکر آگے ہی بڑھتا رہا۔
اور بہرام شاہ کے سپاہی بزدلوں اور نامردوں کی طرح راہ اختیار کر رہے تھے۔ آخرکار بہرام شاہ بھی اپنے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کی تلقید کی اور خود بھی بھاگ کھڑا ہوا اور ہندوستان کے کسی گوشے میں چھپ گیا۔ دین ایک فاتح اور کشور کشا کی حیثیت سے غزنی میں داخل ہوا۔ یہ غزنی تھا، وہی غزنی جو کبھی سلطان محمود کے جاہ و جلال کا مرکز تھا۔ یہاں سے محمود کی فوجیں سیل روان کی طرح نکلتی تھیں اور نہ صرف آس پاس کے علاقوں بلکہ ہندوستان کے دور دراز علاقوں تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں۔ یہی فوجیں تھیں جنہوں نے کبھی پشاور فتح کیا تھا، لاہور پر اپنا پرچم لہرایا، ملتان کو زیر نگی کیا اور خاندان کرامتا کو تباہ و برباد کیا تھا، قلندر، تھانسیر، نگر کوٹ کو بڑی آسانی سے فتح کر لیا تھا۔ کشمیر پر اس کی فوجیں گئیں اور کامیاب و کامران واپس آئیں۔ دہلی تک انہوں نے سرنگو کر لیا۔ حد یہ ہے کہ دشوار گزار راستوں کو طے کرتی، دریاؤں کو پھلانگتی، پہاڑوں پر چڑھتی، جنگلوں سے گزرتی، ایک دشمن ملک، دشمن قوم، دشمن ماحول میں روزانہ گھستی چلی جاتی تھی اور سومنات تک ہر مخالف قوت کو کچلتی، راجگان ہند کی متحدہ یلغار کا مقابلہ کرتی، ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں سورماؤں کا زور توڑتی پہنچ گئی۔ وہاں جا کر محمود بت شکن نے وہ لازوال کارنامہ سر انجام دیا جو تاریخ کے صفحات میں آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہی غزنی تھا، غزنی کا وہی شاہی خاندان، انہی دلاوروں سورماؤں کی اولادیں یہ سپاہی تھے جو آج بہرام شاہ کے پرچم تلے لڑے مگر بھاگ کھڑے ہوئے۔ زمانے کے انقلابات ایسے ہی ہوتے ہیں، قومیں اسی طرح عروج و زوال حاصل کرتی ہیں۔ یہی تماشا غزنی کے سٹیج پر آج پھر نظر آ رہا تھا۔ جس غزنی میں کبھی محمود کا دربار لگتا تھا، جہاں اطراف و اکناف عالم سے شعراء اور ہنرمند جمع ہوتے تھے، جہاں مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹ اور چھکڑے دور دراز مقامات سے اکثر اور برشندگان میں غزنی کے غریب و امیروں میں تقسیم ہوتے تھے، آج وہی غزنی، افسوس آج وہی غزنی جو سوگوار نظر آ رہا، جس کے در و دیوار پر حسرت برس رہی تھی، جس کی گلیوں اور کوچوں میں خون بہہ رہا تھا، جس کے گھروں پر موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آج غزنی فاتح نہیں مفتوح تھا۔ آج یہاں ایک نیا شخص فاتح اور کشور کشا کی حیثیت سے داخل ہوا تھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ سراپا قہر و جلال بنا ہوا تھا۔ علاؤ الدین نے اپنے 2 مظلوم اور مقتول بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے غزنی کو فتح کیا تھا۔ بہرام شاہ بھاگ گیا لیکن غزنی موجود تھا۔ اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکتی تھی، اس کی فلک رفت عمارتوں کو مٹی کا ڈھیر بنایا جا سکتا تھا، اس کے بلند و بالا مضبوط اور مستحکم قلعوں کو کھنڈروں میں تبدیل کیا جا سکتا تھا، اور غزنی کے وہ باشندے بھی موجود تھے جن پر بہرام شاہ حکومت کرتا تھا، جنہوں نے اپنے بادشاہ کی دراز و دستیوں میں ظلم اور سفاکی کے حق میں حق شناسی اور درندگی میں پورا ساتھ دیا تھا، اور وہ بہرام شاہ کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ لیکن ابھی غزنی میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ ہری بھری کھیتیاں، لہلاتے ہوئے چمن، عطر بیز کو بہرام شاہ سمجھ کر مٹایا جا سکتا تھا۔ علاؤ الدین کو حفظ سے ملک گیری نہ تھی، تو اسی یہ مملکت کا جذبہ اسے کشاں شاہ یہاں تک نہیں لایا تھا۔ وہ صرف نشہ انتقام سے محمور ہو کر یہاں تک آیا تھا۔ اس نے بہرام شاہ کو شکست دے دی تھی، لیکن اس سے انتقام نہ لیا جا سکا، مگر وہ اور بھی بہت تھے جن کو وہ نشانہ انتقام بنا سکتا تھا۔ فصیل شہر پر کھڑے ہو کر علاؤ الدین نے اپنی سپاہ اور عالیان شہر کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ اس نے کہا، وہ بگوڑا جس کا نام بہرام شاہ تھا بھاگ گیا، لیکن میں انتقام لوں گا۔ غزنی کے دور و دیوار میرے ہولناک انتقام سے نہ بچ سکیں گے۔ غزنی کے قبرستانوں اور عالی شان مقبروں تک کو میرے انتقام کا مزہ چکھنا پڑے گا۔
غزنی کے یہ باشندے جو سر جھکائے میرے سامنے کھڑے ہیں یا اپنے گھروں میں دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، میرے انتقام کا وہ لرزہ خیز منظر دیکھیں گے جس کا تذکرہ انسان کی آنے والی نسلیں بھی سن سن کر لرزہ براندام ہو جایا کرے گی۔ میں جب غور سے چلا تو رحم و کرم، شفقت اور مرحمت اور عنایت و ہمدردی کے جذبات وہیں طے کر رکھ کے آ گیا تھا۔ میرے جلو میں جو چیزیں آئی تھی وہ ظلم، شقاوت، سنگ دلی، صفاقی اور بے دردی، بے رحمی، اور آج یہ سب چیزیں اپنا کمال دکھائے بغیر نہیں رہیں گی۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں اور تیز زنوں سے مخاطب ہوا۔ اس نے کہا، ہاں میرے جان سارو، شکار تمہارے سامنے موجود ہے، تمہارے ترکش تیروں سے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری نیام میں شمشیر آبدار تڑپ رہی ہے، تمہارے نیزے سینوں میں گھسنے کے لیے بےتاب ہیں، تمہارے خنجر لہو چاٹنے کے بے کل ہو رہے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے نیزوں کو کام میں لاؤ، اپنے بادشاہ کی رعایا کا خون چٹاؤ، چلو بڑھو، ہاں دیکھو، خبردار خبردار، غزنی کی کوئی عمارت سلامت نہ رہے، خبردار غزنی کا کوئی عمل سلامت نہ رہے، خبردار یہاں کوئی باشندہ ایسا نہ ہو جس پر میری نظر پڑے اور وہ مقتول یا مجروح نظر نہ آئے، خبردار یہاں کے کھیتوں کو بھی نہ بخشنا، اس میں آگ لگا دو، مکانوں کو نظر آتش کر دو، جو سامنے آئے اسے بے محابہ قتل کر دو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہاں کے قبرستانوں اور مقبروں تک کو کھودو اور اس میں سے جو ہڈیاں برآمد ہو، جو لاشیں نکلے، انہیں بھی لپکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دو، لیکن ٹھہرو، محمود اور اس کے بیٹوں کی قبروں کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ یہ حکم دے کر علاؤدین اپنے خیمے میں چلا گیا اور وہاں جا کر عیش و عشرت میں کھو گیا۔ کامل 7 روز تک وہ خیمے سے باہر نہیں نکلا۔ 7 روز تک اس کی فوج وہ سب کچھ کرتی رہی جس کا اس نے حکم دیا تھا۔ 8ویں روز علاؤدین اپنے خیمے زرنگار سے باہر نکلا۔ اس نے تباہ و برباد غزنی پر ایک نظر ڈالی، یہ دیکھ کر خوش ہوا اور فوج نے اس کی ہدایات پر پوری طرح عمل کیا۔ پھر اپنے مظلوم و مقتول بھائیوں کی لاشیں نکلوائیں اور غور روانہ ہو گیا۔ علاؤدین جب غزنی سے چلا گیا تو یہاں کے باشندوں نے اسے علاؤدین جہاں سوز کا خطاب مرحات فرمایا۔ جب علاؤدین غور پہنچ گیا تو بیرام شاہ پھر اپنے خستہ درماندہ ساتھیوں کے ساتھ غزنی واپس آیا، لیکن اب یہاں خاک کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس غم نے چند روز کے اندر اسے ہلاک کر دیا۔ شہاب الدین غوری کے سلسلے کی پہلی قسط آپ کی نظر ہے۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئے تو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ آنے والی قسط کو مزید بہتر کیا جا سکے۔